میں لاہور سے جویا خالد. یہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو حکم آیا ہے تو اس سے متعلق آپ سے رہنمائی لینی تھی کہ کوئی کہتا ہے ضعیف حدیث ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے. تو جو صحیح حدیث ہے اس کا نمبر اور وہ حدیث. السلام علیکم، میرا نام عبدالاحد ہے اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ صبح شام کے اذکار میں جو شام کے اب یہاں یہ جو سوالات آتے ہیں نا، السلام علیکم، کیا دو صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ؟ یہ تمام سوالات جمع ہوتے رہتے ہیں اور میں جب موقع ملتا ہے آپ کے سوالوں کو لے کر حاضر ہو جاتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی اور کہا کہ اس مولوی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے احادیث کے بارے میں، وہ کیا دعویٰ ہے آپ سماعت فرما لیجئے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے. رفع یدین کے بارے میں یہ مفتی غالباً ان کا نام ہے واحد قریشی صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حضور کے ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ حضور کی ماضی کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رفع یدین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن پھر ماضی کی بات ہے، وہ تو بعد میں چھوڑ دیا تھا. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں. حدیث کیا ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. حدیث کی تمام کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے. اچھا، مسند ابی عوانہ کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا تھا. کہتے ہیں کہ مکہ میں کیا کرتے تھے رفع یدین، لیکن مدینے میں چھوڑ دیا تھا. یہی صحابی ہے، یہی صحابی. اچھا، یہی صحابی. اب شور مچ گیا ہے کیونکہ مناظرہ مولوی صاحب جیت گئے ہیں. اب آپ ان کی دیانتداری، ایمانداری اگر جاننا چاہیں تو دل تھام کے بیٹھ لیجئے اور اسے اخیر تک دیکھ لیجئے. دین کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کرنا ایک نہایت ہی خطرناک عمل ہے. کچھ لوگ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی تحقیق کے ضعیف روایات کو دلیل بنا کر بھی پیش کرتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب کر رہے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو دین کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اقوال میں نہ سند ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دلیل. آج ہم آپ کی خدمت میں اس روایت کا جائزہ لیں گے جسے مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، جو حضرت ابن عمر سے منسوب کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رفع یدین ترک کر دیا گیا تھا. مفتی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں. اچھا، مفتی صاحب نے بیان تو کر دیا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء نے، محدثین نے کیا اس پر تبصرے کیے ہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا. کیا واقعی یہ قول کہ حضرت ابن عمر نے ہجرت کے بعد رفع یدین ترک کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا یہ واقعی ان کا قول ہے یا یہ ایک غلط روایت ہے؟ آئیے ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قال ابن عمر قد ترک الرفع بعد الہجرہ. اب عوانہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. ابن عمر نے فرمایا کہ ہجرت کے بعد رفع یدین ترک کر دیا گیا تھا. اب ہم یہاں تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف تو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اصدق الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض. حدیث کی سب سے زیادہ صحیح اور صحیح متفق علیہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں. اب عبداللہ ابن عمر کی کہ رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت صحیح موجود ہے. بخاری اور مسلم میں بھی ہے، بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، اور جس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد رفع یدین چھوڑ دیا تھا. ابن عمر سے
زندگی بھر رفع یدین کرنا ثابت ہے، نہ کہ ترک کرنا، اور یہ بخاری اور امام مسلم دونوں کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب ایک لکھی ہے، رسالہ جز الرفع یدین، اس میں اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ ابو عوانہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں سند، اس کی جو روایت ہے اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور یہ روایت صحیحین کے خلاف بھی ہے۔ اس کے راوی مجہول یا ضعیف ہیں، جیسا کہ ابن حجر، ذیلعی اور دیگر محدثین نے ان کے اوپر تحقیق کی ہے اور ان کو ضعیف روات میں شمار کیا ہے۔ جب دو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو کیا ہم کس کو مقدم رکھیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک روایت وہ ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو، جس کے راوی ثقہ ہوں، جسے کثیر محدثین نے روایت بھی کیا ہو، جس کے موافق صحابہ اور تابعین کا عمل بھی ہو۔ ان تمام اوصاف پر صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایات وہ پوری اترتی ہیں، کیونکہ تمام کے تمام جتنے بھی روات ہیں ان حدیث کے، وہ سب کے سب صحیح ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے ان کے مذہب میں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ صحیح ترین احادیث ہیں۔ اب ان تمام اوصاف پر جب صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پورا اترتی ہیں تو پھر اس کے مد مقابل ابو عوانہ کی روایت کو محدثین نے منکر بھی کہا ہے، ضعیف بھی کہا ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ جانے یہ لوگ کیسے عقل مند ہیں کہ اس کی روایت کو سندن ضعیف ہونے کے باوجود بھی صحیح کے مقابلے میں لے لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں محدثین کی آراء پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ھذا منکر والمعتمد ما رواہ، یہ روایت جو ہے نا ابو عوانہ والی، یہ منکر ہے اور قابل اعتماد وہ روایت ہے جو جمع غفیر روات نے نقل کی ہے کہ ابن عمر وفات تک رفع دین کیا کرتے تھے۔ علامہ ذیلعی حنفی ہیں، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابن عمر نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہنا بھی صحیح سند کے طور پر ثابت نہیں ہے، اور متعدد جو مرفوع روایات ہیں وہ رفع دین کرنے کی تائید میں ہیں، نہ کرنے کی جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اثر ہے حضرت ابن عمر سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحیحین کے خلاف ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی صحابی نے رفع یدین ترک کیا ہو۔ امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے کہا رفع یدین منسوخ ہے اس نے غلطی کی، جسے سنت پہنچ جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ احناف میں سے بھی مولانا انور شاہ کشمیری ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود، اور یہ تمام بہت سارے علماء ہیں جو رفع دین کی روایات صحیح، مرفوع اور متواتر درجے کی ہیں، اس کے قائل ہیں۔ اور جو روایات حدیث جو پیش کی جاتی ہیں کہ ان میں رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد نہیں کیا، وہ متعدد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لم یثبت، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی روایات بھی لے آتے ہیں جنہیں محدثین نے رد کر دیا ہو، اور پھر انہی کو بنیاد بنا کر سنت نبوی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہو اسے منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہی اتباع سنت اور دلیل قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہیں گے، ہمیں تو جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کرتے رہیں گے، کیا ہم بھی دین کے نام پر وارثی عقیدے کو بچانے کے لیے ضعیف اور منکر روایتوں کا کہیں سہارا تو نہیں لیتے ہیں؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دین دلیل سے ہے، تعصب سے نہیں۔ سنت کا فیصلہ صحیح روایت کرے گی، نہ کہ کمزور اور ضعیف روایت۔ تحقیق کیجئے، صحیح کو اپنا لیجئے، گمراہ کن لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور گمراہ کن باتوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ کا سینہ بھی شرح صدر ہو جائے گی، آپ کا سینہ بھی کھل جائے گا، اور آپ اللہ کے دین کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیں گے جیسے کہ سمجھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ ائمہ اور محدثین نے کی ہے۔ اس گفتگو کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی پیروی یا اپنے مذہب کی کو ثابت کرنے کے لیے وہ صحیح اور ضعیف کو ترجیح نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس صحیح تو ہے لیکن ہمارا مذہب، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں میری ویڈیو دیکھ لیجئے کہ رفع دین منسوخ ہے، اس میں دیوبندی عالم خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رفع دین کرنے کی جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، جبکہ نہ کرنے کی جو روایت ہے وہ سند اور جو محدثین کا اصول ہے اس پر صحیح پورا اترتی بھی نہیں ہے۔ جب خود علماء دیوبند، خود علماء احناف اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو عوام بیچاری، عوام جیسے مجھ جیسے لوگ، الحمدللہ ہم لوگوں نے تو تحقیق کری، صحیح بخاری خریدی، صحیح مسلم خریدی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پر عمل کیجئے، اور اندھی تقلید اور جو دبیز اینک ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہے نا، وہ اگر آپ اتار دیں گے چشمہ مقلدیت کا، تقلید کا، تو آپ کو دین بھی صاف اور شفاف نظر آئے گا، بادل اور گھٹائیں چھٹ جائیں گی، قرآن و سنت کے چاند اور ستارے جب بالکل واضح طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے تب آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں روک پائے گا کہ آپ قرآن و سنت پر عمل نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔